السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 247 چل رہا ہے، جس کا پارٹ 1 ہم لوگوں نے کر لیا ہے پچھلی کلاس میں۔ آج انشاءاللہ تعالی باقی کے جو لائنز رہ گئے ہیں وہ آج کی کلاس میں پورے تفصیلی طور پر ہم اور آپ سیکھیں گے، وہ بھی تجوید کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ ویڈیو سے کچھ بھی سیکھے تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، لیکن پہلے خود سیکھنا ہے، خود آپ کو سمجھ آ جائے تبھی آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ میرے چینل پر آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، جیسے کہ حدیثیں ہیں، دعا ہے، قرآنی دعا ہے، اسی طریقے سے آپ کو مسئلے مسائل ہے، تجوید ہے، نورانی قاعدہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی۔ تو آپ جا کر وہاں پر چیک کر سکتے ہیں، میرے پلے لسٹ میں پلے لسٹ بنا ہوا ہے، 1 بائی 1 آپ کو ہر ایک چیز مل جائے گا۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان اللہ اصطفاہ، قال، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، یہاں پر دیکھیے حرف قاف جو ہے یہ موٹا ادا ہوتا ہے، لہٰذا اسے موٹا ادا کریں گے، قال، 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 الف بھی موٹا لیکن لام کو باریک رکھنا ہے، قال، لا، لا، اگر کوئی پڑھ دے لا تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ لام، کوئی بھی لام موٹا نہیں پڑھا جاتا ہے سوائے لفظ اللہ کے لام کے علاوہ، اور لفظ اللہ کا لام کو بھی موٹا اور باریک پڑھنے کی شرطیں ہیں، تو شرط کی بنا پر لفظ اللہ کا لام موٹا اور باریک پڑھا جاتا ہے۔ لفظ اللہ کا لام کے علاوہ باقی ہر لام باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ تو یہاں پر ہم باریک پڑھیں گے، قال ان اللہ، ان، نون مشدد کا غنہ، نل، اللہ، نل، نون کو جب لام سے ملائیں گے لام موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے۔ جب بھی لفظ اللہ کا لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام کو موٹا پڑھیں گے، لیکن لفظ اللہ کا لام سے پہلے اگر کہیں زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جب آپ پڑھیے گا تو یہاں پر موٹا ادا ہوگا، ان اللہ، ان اللہ، اس کے بعد ہا کو صاد سے ملا رہے تو صاد بھی موٹا، ہس، ہس، ہس نہیں پڑھنا، ہس پڑھیں گے سین بن جائے گا، یہاں پر ہمیں موٹا ادا کرنا، ہس۔ صاد کی ادائیگی میں صفت استعلاء کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ جو ادا کر رہے ہیں اس میں موٹے پن کی جو جھلک ہے وہ دکھائی دے رہی ہے کہ نہیں، وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں۔ تو یہاں پر ہم ہا کو صاد سے ملائیں گے، آواز موٹا ہوگا، ان اللہ، اس کے بعد طفاہ، طا زبر طا موٹا کر کے جل پڑھیں گے، طفاہ، طفاہ، قال ان اللہ اصطفاہ، آگے علیکم، یہاں پر دیکھیں عین زبر ع، لام یا زبر لئی، کاف میم پیش، کم، علیکم، لئی میں جلدی کریں گے، نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، عین نکالنا حلق سے، کاف میم پیش، کم۔ یہاں پر اگر کوئی پڑھتا ہے علیکم، کیا پڑھتا ہے علیکم، تو ساری چیزیں تو ٹھیک ہے لیکن عین کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں ہوا اور عین حمزہ بن گیا، تو یہاں پر کیا بولنا ہے علیکم، اس طریقے سے علیکم۔ آگے وزادہ، واو زبر وا،
ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, वज़ा दाल ज़बर दा, वज़ादा हा उल्टा पेश हू, वज़ादहू, ज़ा में खींचेंगे एक अलिफ और हू में खींचेंगे एक अलिफ, वज़ादहू, वज़ादहू। आगे बस पन, बस पन, समझ आ रही, बस बस तन। अब यहाँ पर देखिए तो और ता, ये तो को मोटा पढ़ना है और ये ता को बारीक पढ़ना है। ये जो ता है ना जिसके ऊपर दो पेश की तनवीन है, इसे हमें बारीक अदा करना है। अब यहाँ पर तनवीन आ गया और आगे आने वाला हर्फ फा है, तो इस फा की वजह से यहाँ पर इख्फा का कायदा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर इख्फा भी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बस में सीन में सीटी आवाज जाहिर, तो को मोटा और यहाँ पर इख्फा। अब गौर और ध्यान से सुने, बस पतंग, बस पतंग, तंग पतंग, पतंग, तो मोटा लेकिन ता बारीक, तंग। आगे फिल इल्मी, फा लाम ज़ेर फिल, आइन लाम ज़ेर इल, मीम ज़ेर मी, फिल इल्मी, फिल इल्मी। आगे वल जिस्मी, वल जिस्मी, वाव लाम ज़बर वल, जीम सीन ज़ेर जिस, मीम ज़ेर मी, वल जिस्मी, वल जिस्मी। अगर यहाँ पर स्टॉप करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, वल जिस्म, वल जिस्म। ठीक है, यहाँ देखिए वज़ादहू बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म। समझ आ रहा, आगे चलेंगे। वल्लाहु, वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, हा पेश हू, वल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा क्योंकि इससे पहले ज़बर है। वल्लाहु युती, युती। यहाँ पर देखिए हमज़ा साकिना का झटका करेंगे। बताया था कि जब भी किसी भी हर्फ के ऊपर हमज़ा दिखे और उसके ऊपर सुकून हो, यहाँ देखिए वाव के ऊपर हमज़ा है और उसके ऊपर सुकून है, तो इस वाव को नहीं पढ़ना बल्कि हमज़ा को अदा करेंगे। बाज़ जगह पर आपको अलिफ के ऊपर हमज़ा दिखेगा, बाज़ जगह आपको या के ऊपर हमज़ा दिखेगा और उसके ऊपर सुकून होगा, तो नीचे वाले लेटर को, नीचे वाले हर्फ को स्किप करना है, नहीं पढ़ना, बल्कि ऊपर में जो हमज़ा है और उसके ऊपर सुकून है उसको पढ़ेंगे। तो जब हमज़ा के ऊपर सुकून आ गया तो फिर वो हमज़ा साकिना बन गया, और जब हमज़ा साकिना बन जाए तो वहाँ पर झटका के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे यू, 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 इस तरीके से। उसके बाद ती में या मद्दा कर रहे। अब देखिए जहाँ पर झटका देना होता है ना, तो बाज़ औक़ात लोग झटका तो देते हैं, अब दोनों में झटका हो जाता है, यू ती ऐसा हो जाता है, या बाज़ औक़ात यू ती हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रख के पहले झटका देना है, बाद में खींचना है ना। वल्लाहु युती, 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 ऐसा। वल्लाहु युती मुल्कहू, मीम लाम पेश मुल, काफ ज़बर का, मुल्का हा उल्टा पेश हू, मुल्कहू, मुल्कहू। हू में सिर्फ खींचेंगे। आगे मैं यशा, मीम या ज़बर मैं। अब यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद या है, तो यहाँ पर हम इदगाम कर रहे हैं, इदगाम नाक़िस, गुन्ने के साथ इदगाम करना है। मैं यशा, यहाँ पर इदगाम नाक़िस हो गया तो गुन्ना करना है। उसके बाद यशा में यहाँ पर देखिए हर्फ मद है, तो यहाँ पर 3 से 4 अलिफ के दरमियान खींचना है। उसके बाद हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर स्टॉप करना है। तो यहाँ पर देखिए जब आप स्टॉप करेंगे, वक्फ़े जायज़ की अलामत जीम बनी हुई है, रुकना जायज़ है, तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर रुकेंगे तो हमज़ा का जो ज़म्मा है यानी कि पेश है उसको हटाएंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे, सुकून, यानी कि आपने यहाँ पर जज़्म लगाना है। तो जब आप हमज़ा को सुकून की हालत में बना देंगे तो यहाँ पर हमज़ा भी अदा होगा और थोड़ा झटका मालूम होगा। जैसे कि जब आप साथ साथ मिलाते हैं ना, जैसे कि शीन को अगर हमज़ा से मिलाते तो क्या पढ़ते, शई, शई ऐसा पढ़ते ना, झटका देते। लेकिन यहाँ पर मद भी करना है और हमज़ा को भी अदा करना है।
تو حمزہ کسی بھی حالت میں یہاں پر چھوٹنی نہیں چاہیے. تو جب آپ اس یشاء پر اسٹاپ کریں گے تو آخر میں حمزہ معلوم ہونا چاہیے, پیش نہیں پڑھنا لیکن حمزہ معلوم ہوگا. کس طریقے سے؟ بعض اوقات لوگ یہاں پر بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ حمزہ کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا یا کس طرح پڑھنا. تو جب آپ اینڈ میں رکیں گے نا تو ہلکی سی جھٹک معلوم ہوگی اور حمزہ ادا ہوگا. ٹھیک ہے, تو غور سے سنیں یہاں پر. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. سمجھ آ رہی؟ من یشاء یشاء یشاء. سمجھ آ رہی؟ ایسا جو آواز آ رہی نا وہ ہو رہا ہے حمزہ ادا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اس طریقے سے اسٹاپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, قاعدے کے مطابق حمزہ ساکنہ کا جھٹکا معلوم ہوگا یہاں پر. اب دیکھیں بعض اوقات لوگ یہاں پر رکتے ہیں نا تو پڑھتے ہیں من یشاء, کچھ تو ایسا رکتے ہیں, کچھ لوگ رکتے ہیں من یشئی, شئی بھی پڑھ دیتے ہیں بعض لوگ. تو غلط ہے دونوں صورت میں, حمزہ کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, حمزہ جو سکون والا حمزہ ہے اس کو ادا کریں گے, ہلکی جھٹک معلوم ہوگی. دیکھیے یہاں سے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء من یشاء یشاء. ٹھیک ہے, اس طرح سے سٹاپ کرنا ہے. آگے واللہ, واو لام زبر ول, لام کھڑا زبر لا, ہا پیش ہو. واللہ, اب لفظ اللہ کا لام کو موٹا رکھیں گے کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے, زبر ہے. واللہ واسع علیم, واو کھڑا زبر وا, ایک الف کھینچنا, سین زیر سی, عین دو پیش, عن, یہاں بھی عین یہاں بھی عین. اب یہاں دیکھیں دو پیش کی تنوین کے بعد عین ہے تو یہاں پر تو اظہار کا قاعدہ ہے, تو سمپل ظاہر کرنا ہے نون کی آواز کو. اور اس کے بعد علیم, عین زبر عا, لام یا زر لی, یا مدہ اور میم کے اوپر وقف, دونوں جگہ عین واضح ہونا چاہیے. واللہ واسع علیم, واسع علیم, عن علیم, عن علیم, اس طریقے سے. ٹھیک ہے, ایک بار اوپر سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. تو آیت نمبر 247 شکر الحمدللہ مکمل ہوتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں آیت نمبر 248 کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. میرے لیے دعا کرے, میرے لیے خوب ساری دعا کرے. اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے اور مجھے مزید علم سے نوازے. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنے ویڈیو کو شیئر کر کے. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.